السلام علیکم ناظرین، آج میں نے ایک خبر سنی کہ جو جلسہ ہو رہا ہے پی ڈی ایم کا، اس کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ لاہور میں اپنا جلوس جامعہ اشرفیہ لاہور سے لے کر چلیں گے۔ جامعہ اشرفیہ لاہور سے لے کے چلیں گے۔ یہ بات مجھے بہت کھٹکی، اس لیے کہ آج میں اپنے ان نوجوانوں سے اور ان عوام سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جن کو جامعہ اشرفیہ لاہور کی تاریخ کا نہیں پتہ، کہ اس نام کا اشرفیہ کا جو تعلق ہے وہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، اور تھانوی سلسلہ جو مدارس کی شکل میں جامعہ اشرفیہ کے نام سے ایک چین ہے پورے پاکستان میں، اور مولانا احترام الحق تھانوی صاحب اور اس طرح کا جو ان کا خانوادہ ہے، اور یہ لوگ جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے روحانی سلسلہ بیعت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے مریدین ہیں، ان کے خلفاء ہیں، آگے ان کے شاگرد ہیں، آگے ان کے مدارس کا سلسلہ ہے، تو یہ اشرفیہ جو ایک نام استعمال ہوتا ہے، عام لوگوں کو سب کو اس کی اہمیت کا آج پتہ نہیں ہے۔ جن کو پتہ ہے وہ تو بہت زیادہ روحانی عقیدت رکھتے ہیں ان حضرات کے ساتھ، اس علمی خانوادے کے ساتھ۔ تو مختصراً عرض کرتا ہوں کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور و معروف کتاب بہشتی زیور کے مصنف ہیں، اور لگ بھگ 1400 سے زیادہ ان کی اپنی ذاتی تصانیف ہیں جو انہوں نے زندگی میں فرمائی، اور ان کے مواعظین اور ان کے ملفوظات، اور اسی طرح ان کی جو محفل کی جو باتیں تھیں جو کتابی شکل میں لوگوں نے خود سے لکھ کے ان کو شائع کیا، ان کی تعداد اگر ملائی جائے، اور پھر ان کتابوں سے آگے جو مزید کتابیں وجود میں آئیں، عنوانات مختلف قائم کر کے علماء کرام نے مرتب کی، تو وہ ایک ایسی پوری لائبریری بن جاتی ہے جو ہزاروں کتب پہ مشتمل ہے۔ بہت بڑا علمی مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس امت میں ہر صدی کے شروع میں اللہ تعالیٰ کوئی ایسی شخصیت پیدا فرمائیں گے جو اس چیز کو مجدد کہا جائے گا اس صدی کا، اور وہ دین کے اندر جو لوگ ادھر ادھر کی باتیں دین کے نام پہ یا تصوف کے نام پہ صوفیہ کے سلسلوں میں شامل کر دیں گے، اور دین کچھ مسخ ہو جائے گا لوگوں کی کوششوں سے اور لاپرواہیوں سے اور بیوقوفیوں سے، تو وہ اس دین کو دوبارہ اصل شکل میں وہ مجدد بحال بھی کرے گا اور اس کو ترویج بھی دے گا، اور اس کی وجہ سے دین کو دوبارہ سے سرسبزی اور شادابی حاصل ہوگی۔ وہ ایسا شخص ہر صدی کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے انتظام فرمایا ہے، اور وہ مجددین کی جماعت ہے جو پوری عالم اسلام میں ہر خطے میں ہر صدی کے شروع میں ظاہر ہوتے ہیں، اور جن کو اس وقت کے لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں میں اندازہ لگایا ہے کہ اس صدی کے مجدد فلاں تھے فلاں علاقے میں، اور فلاں تھے فلاں علاقے میں۔ تو ہمارے ہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو علماء حق جو صاحب بصیرت ہیں، صاحب باطن ہیں، جنہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی دینی کوششوں کو ملاحظہ فرمایا، اور اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا انقلاب اس فلسطین پاک و ہند میں دیکھا، وہ آپ کو متفقہ طور پہ اس صدی کا مجدد گردانتے ہیں۔ تو ایسی شخصیت وہ جو اس صدی کا مجدد کے لیول پہ گنی جائے، ہمیں خوشی ہونی چاہیے، ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ جیسے کہ وہ آتا ہی اصلاح اور تجدید کے لیے ہے اور بہتری کے لیے ہے۔ تو اس وقت جب حضرت تھانوی اس دنیا میں تشریف فرما تھے تو انگریز سے آزادی کا مسئلہ درپیش تھا۔ مسلم لیگ ایک مسلمانوں کی کمزور جماعت تھی جو مسلمانوں کے الگ وطن کے حق میں تھی اور مسلمانوں کی آزادی کی کوشش کرتی تھی۔ کانگریس ہندوؤں کے لیے کوشش کرتی تھی کہ متحدہ ہندوستان آزاد ہو، انگریز جب جائے تو یہ متحدہ ہندوستان ایسے ہی رہے جیسے ابھی ہے۔ جمعیت علماء ہند مسلمانوں کی ایک بڑی نمائندہ جماعت جس میں سارے علماء کرام
تقریباً شامل تھے، وہ بھی کانگریس کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ اس وقت کانگریس اور جمعیت علماء ہند دونوں چاہتے تھے کہ انگریز جب جائے یہاں سے تو متحدہ ہندوستان چھوڑ کے جائے۔ مسلم لیگ کی طرف جب 1928 میں 27 میں قائد اعظم شامل ہو گئے کانگریس کو چھوڑ کے، اور کانگریس کے عزائم کو بھانپ کے کہ ہندو مسلمان کا مخلص یا ہمدرد نہیں ہو سکتا اور نہ ہم ان کے ساتھ چل سکتے ہیں، تو انہوں نے اپنا وزن مسلم لیگ کی کمزور جماعت میں ڈالا، جس سے مسلم لیگ طاقت پکڑ گئی اور مسلم لیگ ایک دن بدن بڑی جماعت کی شکل اختیار کرنے لگی۔ پھر علامہ اقبال بھی کیونکہ اس کے حمایت میں تھے، اور پھر فتویٰ الہ آباد میں جب انہوں نے تصور پاکستان پیش کیا کہ ان علاقوں میں جہاں فلاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، ان کو ملا کے اگر ایک الگ ریاست مسلمانوں کی بن جائے تو یہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے سب سے بہترین حل ہوگا۔ یہ آئیڈیا، یہ خواب علامہ اقبال کا مقبول ہوا اور اس کے اوپر غور و فکر شروع ہو گیا۔ عوام نے اس کو مانا، سمجھا، جانا، اور قائد اعظم رفتہ رفتہ اسی منزل کے حصول کے اندر چلتے گئے، اور چلتے چلتے یہ جو قافلہ تھا یہ پاکستان کی منزل کے حصول کا قافلہ بن گیا، اور مسلم لیگ اس کے لیے ایک پلیٹ فارم بن گئی، اور مسلمانوں کی نمائندہ جماعت بنتی چلی گئی اور طاقت پکڑتی چلی گئی، حتیٰ کہ مسلمانوں کی نمائندگی کا سہرا علماء کے ہاتھ سے نکل کے قائد اعظم اور مسلم لیگ کے طرف منتقل ہو گیا، اور لوگوں نے مسلم لیگ کو بجائے جمعیت علماء ہند کے اپنا ایک پلیٹ فارم ترجیحی بنیادوں پہ ظاہر کر دیا، اور اس کے ساتھ کھل کے بڑھتے گئے، ساتھ ساتھ چلتے گئے۔ اس وقت جب کہ فیصلہ کن مرحلہ تھا، قرارداد پاکستان 1940 میں پیش ہو چکی تھی اور منزل متعین ہو چکی تھی، اس سے پہلے بھی متعین تھی لیکن اب بالکل ہی متعین ہو گئی تھی اور قرارداد کی شکل میں پاس ہو گئی تھی۔ اس وقت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم لیگ کی حمایت کا اعلان کر دیا اور قائد اعظم کی حمایت کا اعلان کر دیا، اور مسلمانوں کے لیے الگ وطن ہی حل ہے، اس کے اوپر اپنا وزن ڈال دیا۔ اور ہوا پھر کیا کہ وہ جو علماء جمعیت علماء ہند تھی، وہ تو 20، 100، 50، 200، 400 علماء کی ایک جماعت تھی، کچھ عوام ان کے ساتھ تھے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایسی شخصیت تھے کہ جن کے اس وقت 100 سے کئی 100 خلفاء خود موجود تھے پورے برصغیر پاک و ہند میں پھیلے ہوئے، اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے لاکھوں کروڑوں مسلمان تھے، اور حضرت تھانوی کی اکیلی شخصیت اس جمعیت علماء ہند پہ بھاری ہو گئی، اور ان کے حلقہ اثر اتنا وسیع اور بڑا تھا کہ جب اس کی حمایت قائد اعظم کو ملی، عوام تو پہلے ہی اکثریت عوام کی جو عوام تھے ان کے ساتھ تھی ہی، اب دیندار طبقے میں بھی حضرت تھانوی کی وجہ سے حمایت جب ملی تو مسلم لیگ بہت طاقتور ہو گئی، اور مسلم لیگ کے جلسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ نہ صرف ان کے لوگ ان کے ساتھ تھے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی، تو قائد اعظم کو اللہ تعالیٰ نے آگے کامیابی عطا فرمانی شروع کر دی۔ تو اس حوالے سے یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے جتنے مدارس ہیں اور جتنی خانقاہیں ہیں پاکستان میں، وہ ساری کی ساری مسلم لیگ کی حمایت میں سمجھی جاتی ہیں، اور مسلم لیگ ہی ان کو سمجھا جاتا ہے، اور انہوں نے اپنا وزن ہمیشہ مسلم لیگ کے پلڑے میں الیکشنوں میں بھی ڈالا ہے۔ تو آج یہ جو جلسہ میں دیکھ رہا تھا، حضرت تھانوی کی ایک نام جامعہ شفیہ جو حضرت تھانوی کے نام لیوا ہے، اور پاکستان بنانے والے قائد اعظم کی حمایت کرنے والی واحد مذہبی طبقہ ہے پاکستان میں جنہوں نے حمایت کی تھی، اور جن کی حمایت پہ قائد اعظم کو بہت بڑا فخر تھا۔ اور اسی جماعت کے ایک بہت بڑے عالم مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا تھا، اور یہ آپ کی وصیت تھی کہ میرا جنازہ شبیر احمد عثمانی سے پڑھایا۔ یہ بائی چارج تھا علامہ قائد اعظم کا، اور پڑھایا بھی انہوں ہی نے تھا، اور انہوں ہی نے کراچی میں جھنڈا لہرایا پاکستان کا جب پاکستان آزاد ہوا، اور انہی کے ایک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے بھانجے ہی تھے ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ڈھاکہ میں جھنڈا لہرایا۔ دونوں ہی دیوبند کے بڑے علماء تھے، لیکن حضرت تھانوی گروپ کے تھے جس نے مسلم لیگ کی حمایت کی۔ تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ اس مدرسے والوں نے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو گویا کہ جب وہاں سے جلسہ جلوس نکالنے دیا تو ایک ان کا نام اب ان کے ساتھ بھی آئے گا کہ یہ یہاں سے نکلے، جبکہ یہ ان کا اپنا نام تو پاکستان کی تخلیق سے جڑتا ہے۔ یہ تو پاکستان کے بنانے والے ہیں، اور وہ پاکستان کے بننے کو گناہ کہنے والے ہیں، اور وہ خوش ہے کہ ہم اس گناہ میں شریک نہیں ہوئے،
لیکن جلسے کا آغاز وہاں سے کر رہے ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا۔ تو یہ بھی ایک عجیب تضاد ہے کہ پاکستان کو گناہ کہنے والے ہیں، اس کے گناہ میں شرکت نہ ہونے پہ فخر کرنے والے ہیں، اور جلوس کا آغاز وہاں سے کر رہے ہیں، اور کوئی جگہ نہیں ملی ان کو، جو پاکستان کے بنانے والوں میں سب سے بڑا ہاتھ ہے جن کا، اور جن کا ساتھ ہے قائد اعظم کے ساتھ، اور اس پاکستان کے وجود کے ساتھ جن کی روحانی وابستگیاں ہیں، ان کے در سے بھیک مانگ کے اپنا جلسہ اور جلوس شروع کر رہے ہیں۔ کیسا ہے یہ آپ کے خیال میں؟ یہ بھی تو ایک سیاسی یتیمی ہے نا، یہ بھی سیاسی یتیمی ہے ایک۔ آپ اپنے سیاسی مخالفین اور پاکستان بنانے والوں کی جولی سے اٹھ کے پاکستان کے وجود کے خلاف اور پاکستان کی جو ادارے ہیں ان کے خلاف جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ چلو یہ تو ان کو جگہ کوئی نہیں ملی، مجبور ہو گئے بیچارے، اپنا کوئی مدرسہ نہیں ملا ان کو، لیکن اشرفیہ والوں کو کیا ہوا؟ میرا اشرفیہ والوں سے سوال ہے کہ ان کو کیا ہوا؟ وہ کیوں ایسا مان گئے؟ بس اسی سوال پہ میں ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ میرا یہ مذہبی اپنے لوگوں سے سوال ہے، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور صحیح رہنمائی فرمائے، حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور پاکستان کو غلط لوگوں سے اور ان کے شر سے، اور خاص طور پہ ان سے جو پاکستان کے وجود کو گناہ سمجھتے ہیں اور پھر اس میں حکومت بھی کرنا چاہتے ہیں، ان سے بچائے۔ آمین۔ فی الحال اتنا ہی، اللہ حافظ، السلام علیکم۔